السلام علیکم. میں ڈاکٹر فیب پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن اور تکمیل پاکستان پارٹی کی پریزیڈنٹ آج اس وقت کراچی پریس کلب کے باہر کھڑی ہوں، اور آج میں یہ لائیو پروٹیسٹ کر رہی ہوں عمران خان کے خلاف، اس نیشنل پالیسی کے خلاف کہ جس میں کشمیر کے ایشو کو کلازٹ میں بند کر کے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ریزیوم کرے گا، دوبارہ سے شروع کرے گا. نہ اس نے پاکستانیوں سے پوچھا، نہ اس نے کسی بھی پیٹریوٹک پاکستانی سے پوچھا کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، نہ اس نے کوئی کنسنسس لیا عوام کا، اور اپنی طرف سے یہ سٹیزن سینٹرک نیشنل پالیسی انٹروڈیوس کرا دی کہ جس میں کشمیر کے معاملے کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا گیا، کلازٹ پہ رکھ دیا گیا. آج انڈیا کے چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو عقل آ گئی، پاکستان کو عقل آ گئی کہ اب وہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں گے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر از نو مور دین اے ڈراپ فار دا پاکستان ایڈمنسٹریشن. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کی حیثیت اب وہ نہیں رہی اس ایڈمنسٹریشن کی نیشنل پالیسی کے مطابق جو پہلے تھی. ہم آج تاریخ کے اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 1971 میں کھڑے تھے جب ڈھاکہ کا فال ہوا تھا اور عوام کو دھوکہ دیا گیا تھا، اور بھٹو جیسے شخص نے پرائم منسٹر بننے کے لیے ڈھاکہ ہمارے ہاتھ سے نکلوا دیا تھا. آج عمران خان اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کو تیرانے کے لیے کشمیر کا سودا ہمارے دشمنوں سے کر گیا ہے. کچھ پینٹس کے لیے، IMF کی کچھ بھیک کے لیے اس نے اس قوم کی غیرت، اس قوم کی شرم، اس قوم کی حیا کو گروی رکھ دیا مودی کے ہاتھوں، انڈیا کے ہاتھوں، G7 کے ہاتھوں. G7 کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس، فرانس، UK. یہ لوگ جنہوں نے سیریا تباہ کیا، جنہوں نے عراق تباہ کیا، جنہوں نے افغانستان تباہ کیا، جو دبک کر اپنی دم بگا کے بھاگے، دم دبا کے بھاگے کابل سے. آج عمران خان ان سے ڈر گیا اور ان کے کہنے پر، ان کے پریشر پر اس نے کشمیر کے معاملے کو بالکل پیچھے کر کے دوبارہ سے ہمارے دشمن کے ساتھ تجارت کرنے کی بات کی. IMF کے کچھ ٹکڑوں کے لیے، کچھ پینٹس کے لیے، کچھ بھیک میں دیے گئی بخشش کے لیے اس نے آج پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ہمارے دشمنوں کو بیچ دیا. آج میں اکیلی ایک عورت، ایک پاکستانی عورت تن تنہا یہاں پہ کھڑی ہو کے عمران خان کا گریبان پکڑتی ہوں کہ وہ ہوتا کون ہے کشمیر کا سودا کرنے والا. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری جیسی بہنیں، میری جیسی مائیں، میری جیسی بیٹیاں، میری جیسی پاکستانی غیور، باحیا اور شرم رکھنے والی خواتین پاکستان کی مجاہدہ موجود ہے، تب تک کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان نے کشمیر کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا تو میں سوموار کو خود اسلام آباد اس کے لیے چوڑیاں لے کے جاؤں گی، GHQ بھی جاؤں گی چوڑیاں لے کے، کیونکہ اب ہم صرف اس کی تقریروں کا وہ برداشت نہیں کریں گے. کب تک وہ ہماری عوام کے گلوں میں تقریروں کی کہانیاں اور لوریاں ڈالتا رہے گا؟ کب تک عوام کو لوریاں دے کے سلاتا رہے گا؟ میں سوموار کو، پرسوں چوڑیاں لے کر چوڑی مارچ کروں گی تکمیل پاکستان پارٹی کے اندر.
اسلام پازیٹیو لیگ کے انڈر اور اس نیشنل پالیسی کو میں نہیں اس قوم کی 22 کروڑ عوام ریجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ کشمیر کا سودا نہ 75 سالوں میں کوئی کر سکا اور نہ اگلے 75 سالوں میں کوئی کر سکے گا۔ یہ کوششیں بہت لوگوں نے کی، جو کام ونسٹن چرچل نہیں کر سکا کیا وہ بائیڈن کرے گا؟ جو کام ورلڈ وار 2 کے سو کالڈ کانکررز اور وکٹرز نہیں کر سکے کیا وہ یہ G7 کریں گے؟ کشمیری نہ ہارے تھے، نہ ہارے ہیں اور نہ ہاریں گے۔ آج یہ 22 کروڑ عوام کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف کو دھوکہ دے کر اس طرح کی نیشنل پالیسی لکھوا سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قوم دھوکے میں آ گئی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آرمی پاکستان کی عوام کی ہیرو ہے۔ آج وزیرستان میں پاکستان کی آرمی کے جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں۔ کیا ان کا لہو اتنا سستا تھا کہ اس نے ایک دھمکی پر، ایک کال پر کشمیر کا سودا کر دیا IMF کے ہاتھوں؟ ابھی اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے دیا اٹھا کر ان کو، IMF کو کہا کہ آٹونومی چاہیے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ رضا باقر کی تنخواہ کیا ہے؟ رضا باقر کی تنخواہ 1 کروڑ روپیہ ہے۔ اس غریب ملک میں جہاں پر نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تیل ہے، نہ پانی ہے، وہاں کا اسٹیٹ بینک کا گورنر 1 کروڑ تنخواہ لیتا ہے۔ جب یہ حرکتیں نواز شریف اور بھٹو کے زمانے میں ہوتی تھی تو عمران خان ہمیں لوریاں دیتا تھا کہ فکر نہ کرو میں آؤں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن آج عمران خان ان سے بھی بدترین پالیسیز اپنا کر کشمیر کا سودا کر رہا ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی کا سودا کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کو بیچ دیا اس نے راسٹرائلز کو۔ اس نے جو بدنام ترین فیملیز ہیں UK کی اور G7 کے انڈر، جو بہت ہی ڈرٹی اسکاؤنڈرلز ایلیٹ ہیں، ان کو اس نے IMF کے انڈر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سودا کر دیا۔ رضا باقر جیسے ٹریٹر کو اس نے گورنر بنا دیا۔ یوسف موعید جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کا کارندہ ہے، ایجنٹ ہے، اس سے نیشنل پالیسی لکھوائی جس میں کشمیر کو لپیٹ دیا اور کہا کہ میں دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ دوستی کروں گا۔ کیا انڈیا نے کچھ کیا کہ وہ اس دوستی کے قابل ہو؟ کیا آرٹیکل 370 رینسٹیٹ ہوا ہے؟ کیا انڈیا نے ایک ایکٹیوسٹ، ایک جرنلسٹ کو بھی آزاد کیا؟ یاسین ملک، آسیہ اندرابی، آپ کے اپنے GHQ کے آفیسرز اس وقت انڈیا کی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ کیا ان کی قربانی کی یہ قیمت لگائی کہ IMF کے کچھ پیریڈز کے بدلے عمران خان نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو بیچ دیا؟ کبھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کی بات کرتا ہے۔ آسما حدید کی سپیچ میں آپ کو یاد کراتی ہوں، اس کو پرائم منسٹر بنے ہوئے جمعہ 2 دن ہوئے اور آسما حدید اسمبلی میں اسرائیل کی تعریفوں کی گن گانے لگ گئی۔ رضا باقر جو کہ IMF کے لیے کام کرتا تھا، اس کو اس نے گورنر لگا دیا 1 کروڑ کی تنخواہ دے کر، اور آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک نے ہمارا حشر کیا کیا، 3 سالوں میں ہماری اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج ہمیں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، انفلیشن 14% پہ لے گیا، پاکستان کی مڈل کلاس کو اس نے غریب کر دیا، ان لوگوں پہ ٹیکس لگایا
کہ جو اپنا گھر چلانے کے بھی قابل نہیں تھے اور بڑے بڑے اپنے منسٹرز کو جنہوں نے ٹیکس کھایا ان کو چھوڑ دیا. پینڈورا پیپرز میں شوکت ترین کا نام آیا. کیا کیا اس نے شوکت ترین کے ساتھ؟ پینڈورا پیپرز میں اس کے اپنے منسٹرز کے نام آیا. کیا کیا اس نے ان منسٹرز کے ساتھ؟ خسرو بختیار کا نام آیا. کیا کیا اس نے اس کے ساتھ؟ شوکت ترین کا نام آیا. وہ تو ہمارا فائنانس منسٹر ہے, وہ تو اس ملک کا فائنانس چلا رہا ہے. شاباش. ایک وہ شخص کہ جس نے ٹیکس ایویژن کی, جو کہ صادق اور امین نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں پاکستان کے خزانے کی کنجی دے دی. اور اب وہ شخص جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے لیے کام کیا اور اس کے لیے ابھی بھی کام کر رہا ہے, یوسف معید, اس کو پاکستان کی ڈیفنس کشمیر سیکیورٹی پالیسی دے دی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا دشمن جشن منا رہا ہے. آج انڈیا کے سارے چینلز خوشیاں منا رہے ہیں کہ پاکستان نے ہتھیار پھینک دیے. 1971 ہو گیا, کشمیر انڈیا کا ہو گیا, لیکن نہیں, نہ کشمیر انڈیا کا تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. اب کشمیر کی ویلی پھٹے گی, ایک والکینو کی طرح پھٹے گی. اس نے جو کیا ہے اس کے بعد کشمیری سکون سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھیں گے, وہ باہر نکلیں گے اپنی آزادی کے لیے. اور ہم پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ملک کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ اس جہاد میں, اس جنگ میں کھڑا ہے. ہم صرف لفظی جہاد کی بات نہیں کرتے, ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیریوں کے لیے, ان کی آزادی کے لیے, کیونکہ کشمیر پاکستان ہے, کشمیری پاکستانی ہے. عمران خان غدار ہے, عمران خان کی کیبنٹ غدار ہے. پینڈورا پیپرز کا جواب دو. شوکت ترین کو نااہل کرو, یوسف معید کو نااہل کرو, ان غداروں کی کیبنٹ کو سسپینڈ کرو. عمران خان استعفیٰ دو. تم سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو پاکستان کے لیے. ارے تم نے G7 اور انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہے وہ ہمارے سر پر تھوپنے کی کوشش کی. تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ 22 کروڑ عوام کے اوپر اپنے بڈیز G7 کی پالیسی تھوپنے کی. تم ہوتے کون ہو یہ کرنے والے؟ ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. ہمارے جوانوں کا خون اتنا سستا نہیں. پاکستان کی فوج کے جوانوں کا خون جو بلوچستان میں بہایا گیا, جو وزیرستان میں بہایا گیا, کیا وہ اتنا سستا ہے کہ تم IMF کی بخشش کے بدلے بیچ دو اسے؟ انتہا کی حد ہے. اگر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نواز شریف یا زرداری لے کر آتا تو آج کود چکا ہوتا اسلام آباد میں. لیکن عمران خان تو بہت اچھا ہے, لیکن عمران خان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اس کا جھوٹ فورن فنڈنگ کیس میں ایکسپوز ہو گیا. فورن فنڈنگ کیس میں جو کروڑوں کا گھپلا ہوا اور جو کروڑوں کی فورن فرمز, انسٹیٹیوشنز, ایجنسی سے پیسے آئے, اس کا کوئی حساب لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ہاں نواز برا ہے, ہاں نواز کرپٹ ہے, ہاں وہ جھوٹا ہے, ہاں زرداری جھوٹا ہے, ہاں زرداری کرپٹ ہے, لیکن عمران تم صادق اور امین نہیں ہو. تم نے جھوٹ بولا اور آج تم نے کشمیر کو لپیٹنے کی کوشش کی, جو کہ ہمارے ہوتے ہوئے ممکن نہیں. کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, کشمیر کا فیصلہ
کشمیری کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے 22 کروڑ پاکستانی عوام کرے گی. تم ہوتے کون ہو؟ یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہمارے اوپر تھوپنے والے. کیا حیثیت ہے تمہاری؟ ایک پرائم منسٹر جو کہ اپنی عوام کی آواز، دل کی آواز کو روکتا ہوا اس طرح سے ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان کی شاہراگ کو کلوزٹ کبرڈ میں بند کر کے جانی دشمن کے ساتھ 100 سالہ پیس امن کی بات کرے، تجارت کی بات کرے تو وہ اس ملک کا غدار ہے. وہ اس 22 کروڑ عوام کا غدار ہے. وہ لاکھوں کروڑوں کشمیریوں کا غدار ہے. وہ ہیومینٹی کا غدار ہے. کیونکہ جو وار کرمنلز آپ کے منہ پر تھوکنے کے لیے تیار نہیں، جو آپ کی اولیو برانچ کے بدلے میں آپ کو آپ کے جوانوں کی خون میں لت پت لاشیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہ ہمیں منظور تھا، نہ ہمیں منظور ہے اور نہ ہمیں منظور رہے گا. جب تک انڈیا آرٹیکل 370 ری انسٹیٹ نہیں کرتا، جب تک مودی خود اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا کشمیریوں کی بہنوں، کشمیریوں کی بیٹیوں سے گڑگڑا کے معافی نہیں مانگتا، جب تک راجناتھ، امت شاہ، سوامی اعلان نہیں کرتے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، آرٹیکل 370 ری انسٹیٹ ہوگا، یونائٹڈ نیشنز کا پلیبسائٹ ہوگا، تب تک ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی تجارت نہ منظور تھی، نہ منظور ہے، نہ رہے گی. ارے 100 سالہ پیس چاہیے تو میں کہتی ہوں اس کا ایک ہی حل ہے. آج آر ایس ایس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ڈیزگنیٹ کرو. آج بائیڈن، آج برطانیہ کی ملکہ، آج G7 کے تمام ریپرزینٹیٹیوز اگر آر ایس ایس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں، گلوبل موومنٹ ہو جاتی ہے کہ آر ایس ایس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اور اگر آج آرٹیکل 370 ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم تجارت کی بات کریں گے، پھر ہم امن کی بات کریں گے، پھر ہم بہت ساری باتیں کریں گے. لیکن تب تک ہماری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بچوں کا خون اتنا سستا نہیں کہ تم IMF کی بخشش کے لیے بائیڈن کے بہلانے پھسلانے پر G7 کی باتوں میں آ کر اس طرح سے اس کے اوپر رونتے ہوئے اس کو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل کر تم یہ فیصلہ کر لو تم ہوتے کون ہو. تمہیں ہم پرائم منسٹر نہیں مانتے، تم غدار ہو، ہمیں تمہارا استعفیٰ چاہیے آج، ابھی اس وقت. اگر تم چاہتے ہو کہ امن آئے تو میں کہتی ہوں آج جاؤ، چیف آف آرمی اسٹاف کو کہو کہ سری نگر جائیں، جا کر آر ایس ایس کے گنڈوں کو چن چن کر جہنم رسید کریں. کیونکہ جب تک آر ایس ایس نیوٹرلائز نہیں ہوتی، جب تک آر ایس ایس تباہ نہیں ہوتی، جب تک آر ایس ایس فنا نہیں ہوتی، تب تک یہ جنگ نہیں ختم ہوگی، تب تک یہ لہو بہاتے رہیں گے. اور ہم اپنا لہو اتنا سستا IMF کے کتوں کو نہیں بیچنے دیں گے تمہیں. اگر تم بیچنے کی کوشش کرو گے تو تم بھی IMF کے کتے ہو، اور ہمیں IMF کا کتا
अपना प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मंजूर नहीं है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।